بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عبد الرحمان صدیقی، ٹرینر HR ڈویژن، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، فاؤنڈیشن کورس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انشورنس کانسیپٹ۔ انشورنس کانسیپٹ کے کنٹینٹس جو ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، انشورنس کی ڈیفینیشن کہ انشورنس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ نمبر 2، history of insurance, type of insurance and contract. Number 3, insurable interest. Number 4th, utmost good faith. Number 5th پہ اگر آپ دیکھیں تو social economic benefit. Number 6 پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ethics of the profession کے پروفیشن کی کیا ethics ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انشورنس کیا چیز ہے۔ انشورنس کے کنسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پہلے رسک کو سمجھنا پڑے گا کہ رسک کسے کہتے ہیں۔ دوستو، رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر یقینی صورتحال، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کچھ خراب یا اچھا ہونے کی، اور ہم کہتے ہیں کہ رسک از ایوری ویئر، رسک ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ تو انشورنس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشورنس کا مطلب ہے رسک مینجمنٹ۔ انشورنس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انشورنس کا مطلب ہے شورٹی، انشورنس کا مطلب ہے سیکورٹی، کہ انشورنس جو ہے وہ ایک قسم کی شورٹی بھی ہے، ایک تحفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشورنس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میکانزم آف اے رسک ٹرانسفر، کہ یہ ایک میکانزم ہے رسک کو ٹرانسفر کرنے کا، یعنی کہ خطرے کی منتقلی کا طریقہ کار۔ تو انشورنس کو اگر آپ دیکھے جائیں تو انشورنس پرووائڈ کرتی ہے فنڈز ان کرائسس ٹو پروٹیکٹ کسٹمر ایسٹس، یعنی کہ انشورنس جو ہے مشکل حالات میں فنڈ مہیا کرتی ہے، اور انشورنس جو ہے گاہک کے اساتذات کو بچت کے ذریعے برقرار رکھتی ہے کہ وہ بکنے سے بچ جائیں، اور انشورنس جو ہے وہ معیار زندگی کو، جو معیار زندگی ہے اور ضروریات کا جو کاروبار ہے، اس کو بھی یہ پورا کرتی ہے۔ تو اگر ہم اس کی ہسٹری کی طرف جائیں تو اس کی ہسٹری آپ کو بہت پرانی ملے گی۔ اس کی ہسٹری اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی معاشرے کی ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شروع میں لوگ جو ہیں جب انشورنس جو ہے وہ بغیر پیسے کے کیا کرتے تھے، یعنی کہ نیچرل اکانومی کی صورت میں کیا کرتے تھے، یعنی فصل کا کچھ حصہ جو ہے وہ بطور قسط ادا کر کے فصل کو نقصان سے بچانے کے لیے اس میں رسک کور لے لیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس کا آغاز جو ہے وہ چائنیز سے ہوا، یعنی کہ چائنیز تاجر جو تھے وہ 3 BC میں، یعنی قبل مسیح میں، اپنے سامان کو نقصان سے بچانے کے لیے مختلف جہازوں میں اپنے سامان کو تقسیم کر کے وہ رسک کور لے لیا کرتے تھے، رسک کا تحفظ لے لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر حمورابی نے جو تھا وہ 1750 میں ایک بابلونین سسٹم جو ہے وہ رائج کیا ہوا تھا۔ اس کے تحت کیا تھا اس میں کہ وہ جہازوں کے چوری ہونے پر جو اس کو جاری کردہ لون ہوا کرتا تھا وہ اسے معاف کر دیا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک انشورنس کی قسم تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرکیمیڈین جو تھا اس نے ایرانی نیو ایئر پر لوگوں کو انشورڈ کرنے کے لیے نوروز میں ایک آفس قائم کیا ہوا تھا جو لوگوں کو انشورنس کے لیے رجسٹرڈ کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب انشورنس کا جو آغاز ہے وہ گریک اور رومن نے 600 AD میں ہیلتھ اور لائف انشورنس کے ذریعے انٹروڈیوس کرایا تھا اس کو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے بھی شروع ہوا۔ اس طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرسٹ انشورنس کمپنی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی انگلینڈ سے 1666 میں۔ مسٹر نیکلس نے جو تھا آفٹر گریٹ فائر ان لندن میں جو گریٹ فائر ہوئی تھی اس کے بعد میں اس نے 1860 میں فائر آفس قائم کر کے وہاں انشورنس کا آغاز کیا، اور فرسٹ انشورنس کمپنی واز سیٹ اپ ان 1732 میں USA میں چارلس ٹاؤن میں قائم ہوئی تھی، اور 1752 میں بینجمن فرینکلن نے فرسٹ انشورنس کمپنی یونائٹڈ اسٹیٹ میں قائم کی تھی 1752 میں۔ اب آج ہم انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو 1818 میں، یعنی کہ 1818 میں اورینٹل لائف انشورنس نے کلکتہ میں اپنا آفس کھولا، جو کہ صرف اور صرف یورپین سولجر کی ہی انشورنس کیا کرتا تھا آرڈنری ریٹ پر۔ اگر کوئی اس میں انڈین جا کر اپنی انشورنس لیا کرتا تھا تو وہ سب سٹینڈرڈ کے طور پر زائد پریمیم کے ساتھ ان کی انشورنس کیا کرتا تھا۔ لیکن بعد میں 1870 میں
बम्बई में म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस ने स्टार्ट लिया, जो कि इंडियन नॉर्मल रेट पर, यानी कि स्टैंडर्ड केस के तौर पर वो नॉर्मल रेट्स के ऊपर उनकी इंश्योरेंस किया करता था और उन्हें रिस्क कवर दे दिया करता था। इस तरीके से अगर आप देखें तो 1910 में लाइफ इंश्योरेंस का जो कारोबार था वो रैपिडली उसने ग्रोथ किया, और 20वीं सदी में जाकर जब वर्ल्ड ट्रेंड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई तो इंश्योरेंस ने भी यहाँ पर बड़ा ग्रो किया। अब जो इसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो इंश्योरेंस की जो डेवलपमेंट जो है वो वर्ल्ड वाइज ऑफिस की जो नेटवर्किंग के साथ होती है। अगर वर्ल्ड वाइज इसके ऑफिस की नेटवर्किंग कर दी जाए तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अंडर राइटिंग और क्लेम जैसे मामलात में भी मदद मिलेगी और अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देने में भी सहूलत मुयसर हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम इसकी किस्में देखें तो इंश्योरेंस की जो है टू बेसिक, यहाँ पर आपको दो किस्में नजर आएंगी। एक है जनरल इंश्योरेंस और दूसरी है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को हम कहते हैं कि ये टेंजिबल है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। जनरल इंश्योरेंस से मुराद यहाँ पर हम गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, बिल्डिंग्स की या माल की, ये जनरल इंश्योरेंस के जुमरे में आती हैं। लाइफ इंश्योरेंस से मुराद आप देखें कि ये सब्जेक्ट टू इंटेंजिबल है, जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें फ्यूचर के बारे में बहुत सारे प्लान्स होते हैं जो आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंसानों के लिए होती है। इसकी मजीद अगर आप देखें तो इसकी तीन किस्में हैं। एक टर्म इंश्योरेंस है, एक एंडोमेंट इंश्योरेंस है और एक इसकी होल लाइफ है। टर्म इंश्योरेंस जो है वो हम कह सकते हैं कि चंद घंटों से लेकर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल तक बरकरार रहती है, ये टर्म इंश्योरेंस होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ तायो इसका जो प्रीमियम है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है, इसमें आप बचत नहीं कर सकते। और जबकि एंडोमेंट इंश्योरेंस जो होती है ये मियादी इंश्योरेंस होती है, इसमें ना सिर्फ आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा बल्कि इसका प्रीमियम जो है वो प्रॉफिट में भी शामिल होता है, और लॉन्ग टर्म आफ्टर लॉन्ग टर्म के बाद आपको इसकी इंस्टॉलमेंट जो है प्रॉफिट के साथ आपको वापस मिल जाती है। तो यहाँ होल लाइफ जो है ये इंश्योरेंस जो है इसमें आपको ना सिर्फ प्रॉफिट भी मिलेगा बल्कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ भी बरकरार रहता है, जो कि तमाम ज़िंदगी के लिए बरकरार रहता है। इसमें अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर होल लाइफ जो है यहाँ 85 की एज तक आपका रिस्क कवर भी रखती है और इसका मुनाफा भी सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट किसे कहते हैं और ये क्या चीज़ होता है। जैसा कि यहाँ पर देखें, आप नज़र आ रहा है आपको कि ये मीटिंग ऑफ द माइंड है विद अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग ऑफ द रेसिप्रोकल राइट्स, यानी कि ये एक मीटिंग है ऑफ माइंड की जिसके तहत एक दूसरे के बामी हकूक समझने और कबूल, एक दूसरे के हम हकूक को समझते हैं और कबूल करते हैं, जो कि एक मखसूस मुद्दत के लिए होते हैं। इस मखसूस मुद्दत में रहते हुए अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देते हैं। ये एग्रीमेंट जो होता है ज़ुबानी भी हो सकता है और ये तहरीरी शक्ल में भी किया जा सकता है। अब आज हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हम कहते हैं कि ये कम अज़ कम 2 पर्सन या मोर देन 2, ये जो एक एग्रीमेंट की शक्ल है, जो कि दो या दो से ज़्यादा अफराद इसमें जो है ना पार्टीज या फर्द जो है इसमें हिस्सा लेते हैं और वो लीगली आपस में कॉन्ट्रैक्ट का मुआहदा करते हैं। यानी कम अज़ कम दो अफराद जैसे जायद अफराद के दरमियान में एक लीगल एग्रीमेंट है जो कि मखसूस मुद्दत के लिए होता है। इसमें शामिल अफराद जो है कानूनी हकूक के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ मखसूस मुद्दत के लिए सर अंजाम देते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप यहाँ नज़र आ रहा है कि टाइम का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, मटेरियल का भी होता है और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर हम देखें इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस का जो बॉन्ड है, इसकी जो पॉलिसी है, वो भी एक लीगल एग्रीमेंट है, यानी कि वो भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन क्लाइंट एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कॉर्पोरेशन के दरमियान में ये एग्रीमेंट है। अब आ जाए, हम देखते हैं इसमें कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट प्रोटेक्ट द एनी सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल लॉस, यानी कि ये एक ऐसी सरमायाकारी है जो कि फाइनेंशियल लॉस को कम करती है। याद रखिए कि हम हमेशा लॉस से उस चीज़ को बचाएंगे जिसमें हमारी ऑनरशिप होती है, और जिसमें हमारी ऑनरशिप होती है उसी में हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। लिहाजा कोई भी शख्स या इदारा नुकसान के खतरे को कम करने के लिए इंश्योरेंस को जो है वो खरीद करता है। आप देखिए, अटमोस्ट गुड फेथ के हवाले से बात करते हैं कि बहुत पार्टी, चाहे वो इंश्योरर हो या इंश्योर्ड पर्सन होता है, तो उनके लिए ज़रूरी है, मस्ट भी,
کہ جب وہ کانٹریکٹ کرے تو اس سے پہلے وہ ڈسکلوز کرے تمام میٹیریل فیکٹس، تاکہ وہ بینیفٹ آف دی ایچ ادر. تو بیمہ کرانے والا انشورڈ پرسن یا انشورڈ پرسن جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے بالکل تمام جو ہے فیکٹس اینڈ فگر کو ڈسکلوز کرے، اور تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے اور کسی قسم کی کوئی دقت نہ رہے. تو دوستو اب ہم آگے یہاں بات کریں گے سوشل اکنامک بینیفٹ آف دی لائف انشورنس، کہ لائف انشورنس کے سماجی اور اقتصادی فائدے کیا ہو سکتے ہیں. تو نمبر 1 سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انشورنس جو ہے ایک مکمل مالی پیکیج ہے. یہ بہت زبردست مالی پیکیج ہے. اگر آپ چاہیں اس میں مختلف قسم کے فارم موجود ہیں، آپ بچوں کی شادی کے لیے، آپ اگر چاہیں تو اس کو ریٹائرمنٹ کے لیے، آپ چاہیں تو گھر کے بنانے کے لیے، یہ مختلف قسم کے یہاں پر پیکیج جو ہیں یہ ایک فائنینشلی یہاں پر موجود ہیں. انشورنس جو ہے ہمیشہ ایلیمنیٹ کرتی ہے پاورٹی، غربت کو ہمیشہ ختم کرتی ہے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ غریب ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل جو ہے وہ غریب نہ رہے، تو وہ اگر وہ انشورنس خرید کر لیں تو ان کے آنے والے بچے اس کے پیسوں سے کاروبار کر کے غربت کو ختم کر سکتے ہیں. انشورنس جو ہے معاشرے میں خوشحالی لاتی ہے. جب غربت ختم ہوتی ہے تو معاشرے میں یقیناً خوشحالی لاتی ہے. اور اسی طریقے سے انشورنس جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کو دور کرتی ہے. تو بہت سارے لوگ اگر اس کو اپنے بچوں کے لیے انشورنس خرید کر کے انہیں آخر میں جا کر ان کے پیسوں سے ہی ان کو بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس طریقے سے وہ لوگ جو ہیں نہ صرف گورنمنٹ بلکہ معاشرے پر بوجھ نہیں بنتے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی امپلائی اپنے پاس رکھتے ہیں. تو انشورنس جو ہمیشہ بے روزگاری کو ختم کرتی ہے. انشورنس جو ہے معاشرے میں جرائم کو کم کرتی ہے. آج کل کا آپ دیکھیں کہ بے شمار نوجوان طبقہ جو ہے وہ سوشل جرائم کی طرف جا رہا ہے. آپ کو کرمنل نظر آئیں گے بہت سارے کہ کوئی پرس چھین رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ڈکیتی میں ملوث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بے روزگاری ہے. اگر ان کے والدین انشورنس کو پرچیز کر لیتے اور اس کے جوان ہونے پر بچے کو کوئی کاروبار کرتے تو یہ بچے جو ہے وہ جرم کرتے ہوئے نظر نہ آتے. تو انشورنس جو ہے معاشرے میں جرائم کو بھی کم کرتی ہے. انشورنس جو ہے وہ فیملی کے لیے پروٹیکشن ہے، پیس آف مائنڈ ہے. میں اس کی مثال ایسے ہی دوں گا کہ اگر فرض کیا آپ نے کار خرید کر لی ہے، نئی کار خریدی ہے اور آپ اس کو لے کر کہیں گئے ہیں اور کہیں کھڑی کر دی ہے آپ نے، اگر اس کی انشورنس نہیں تھی تو اس کے بارے میں آپ بالکل پرسکون نہیں ہوں گے. بار بار اس کو دیکھیں گے کہ کوئی چوری تو نہیں کر گیا، کوئی خیر سے کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے. اگر آپ نے اس کی انشورنس لی ہوئی ہوگی تو یقیناً آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا کہ میری کار جو ہے وہ بالکل وہاں پر تحفظ سے کھڑی ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہونے کی صورت میں مجھے دوسری کار مل سکتی ہے. تو جو لوگ چاہتے ہیں اپنی فیملی کو پروٹیکشن دینا، کہ میں چاہتا ہوں کہ فرض کر کے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتا ہوں، تو اس کا یہ خواب جو ہے وہ انشورنس کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ رہیں یا نہ رہیں. تو اس کی فیملی کے اگر اس نے اپنے فیملی کے لیے انشورنس لی ہوئی ہے تو ان پیسوں سے وہ بچے ڈاکٹر یا انجینئر تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پیس آف مائنڈ ہے. اب آ جائیں کہ انشورنس جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ ہیبٹس. تو لوگوں میں بچت کرنے کی اور سرمایہ کرنے کی عادت بھی اس کو یہ انشورنس جو ہے وہ فروغ دیتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروفیشن کے ایتھکس کیا ہیں. تو پہلا ایتھکس یہ ہے کہ انشورنس کا جو سیل نمائندہ ہوتا ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل یونیک ہے، وہ منفرد ہے. وہ ہمیشہ جو ہے ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. اور انشورنس کا نمائندہ جو ہے وہ آپ کو ایک کانٹریکٹر نظر آئے گا جو بٹوین کلائنٹ اینڈ اسٹیٹ لائف، وہ ادارے کے اور گاہک کے درمیان میں رابطہ کرانے والا نمائندہ ہوتا ہے، یہ کانٹریکٹر ہوتا ہے. تو انشورنس کے سیل نمائندے کو چاہیے کہ وہ گاہک سے بھی سچائی اور درست طریقے سے انشورنس کے حقائق کو بیان کرے، اس میں کسی قسم کی غلط بیانی نہ کرے، اونیسٹلی اور ایکوریٹلی جو فیکٹس اینڈ فگر ہے وہی سامنے بتائے. اور اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اوائڈ کرے ریبیٹنگ سے اور ریسائکلنگ سے، یعنی کہ نمائندے کو چاہیے کہ وہ پریمیم میں کوئی چھوٹ نہ دے، بلکہ وہ جو بھی پالیسی اس کی پہلے سے جاری شدہ ہے اس کو وہ ختم کرانے سے باز رہے اور کوشش کرے کہ وہ پالیسی دوبارہ سے جاری رہے. اور انشورنس کے نمائندے کو چاہیے کہ وہ مسلسل اپنے نالج میں اور سکل میں اضافہ کرتا جائے. یہ اس کے ایتھکس ہیں. اس طریقے سے انشورنس کے نمائندے کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام گاہکوں کو آفٹر سیل سروس دے، یعنی کہ انشورنس کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو کسی قسم کی سروس سے معذرت کر لے، بلکہ جب تک پالیسی چلتی رہے اس کو مزید سروس دیتا جائے. اس سے اس کے لیے نئے دروازے بھی کھلتے جائیں گے. اور اسے انشورنس کے نمائندے کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے گڈ بیہیویئر اور گڈ پروفیشنل اپروچ کو جو ہے وہ قائم و دائم رکھے، تاکہ اس کے
प्रोफेशन का और उसके इदारे का इमेज जो है पॉलिसी होल्डर के सामने बहुत अच्छा रहे। अगर उसका अच्छा रवैया होगा, पेशेवराना सोच होगी, तो यकीनन उसकी एक अच्छी तस्वीर जो है क्लाइंट के सामने तख्लीक होगी, जिससे उसको मज़ीद अपने कारोबार में भी मदद मिलेगी, उसके लिए माविन साबित होगी। अजीज दोस्तों, सेल्स एंड मार्केटिंग से मुतल्लिक डिटेल इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, जहां से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मजीद हमारे जोनल या रीजनल ट्रेनिंग सेंटर से भी लेक्चर्स वीडियो और किताबी शक्ल में हासिल किए जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।